حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی ساری زندگی میں دو بندے نہیں دیکھے، ایک وہ بندہ جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرے اور اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کی وجہ سے وہ غریب ہو جائے، ایسا بندہ ساری زندگی میں نے نہیں دیکھا، اور دوسرا وہ بندہ جو کسی کے اوپر نہ حق ظلم اور زیادتی کرے، نہ انصافی کرے، اور وہ خدا کی گرفت اور پکڑ میں نہ آئے، ایسا بندہ بھی ساری زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ یہ عادل اور انصاف پسند حکمران تھے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک دن بیوہ عورت آئی، وہ آ کے کہتی ہے، اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ تجھے تیری شاہی کو سلامت رکھے، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، ضعیف بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، اور بہت زیادہ میں غریب بھی ہوں۔ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، میں بہت زیادہ غریب ہوں، شاید یہی میرا قصور ہے، آج میں آپ کے پاس انصاف کی آس اور امید لے کر آئی ہوں۔ میرے گھر میں جوان بیٹی ہے، رات کو تیرا نالائق بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے، بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس بیوہ خاتون کو تسلی دی، کہا فکر نہ کرو، انشاءاللہ تمہیں ضرور انصاف ملے گا۔ آج کے بعد جب بھی وہ لڑکا تمہارے گھر میں آئے، گھر میں داخل ہو، تو تم نے میرے پاس آ جانا ہے، مجھے آ کے خبر دینی ہے۔ اسے کوئی خاص کوڈ ورڈ بتایا کہ اس کے ذریعے اگر تو آئے گی تو یہ میرے پہرے دار سپاہی، میرے فوجی تجھے نہیں روکیں گے، تو ڈائریکٹ میرے تک پہنچ جائے گی۔ جب تو آ کے مجھے اطلاع دے گی، خبر دے گی، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے۔ ایک دو دن ہی گزرے تھے کہ وہ لڑکا پھر ان کے گھر میں داخل ہوا۔ تو جب وہ داخل ہوا، وہ بیوہ خاتون بادشاہ کے پاس آ گئی اور آ کے اس نے اطلاع دی، خبر دی کہ آج پھر وہ آ گیا ہے۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی کھڑے ہوئے، تلوار پکڑی اور اس بیوہ خاتون کے گھر میں پہنچے۔ جب اس کے گھر میں پہنچے تو کمرے کے اندر دیا جل رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اسے بجھا دو۔ کمرے میں داخل ہوئے اور اس لڑکے کا کام تمام کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، سر اڑا دیا اس کا، کہا اب دیا جلا دو۔ دیا جلا دیا گیا۔ جب اس لڑکے کے چہرے کو دیکھا بادشاہ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اور پھر کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ بادشاہ کو پانی دیا گیا، پانی پیا اس نے۔ اس بیوہ خاتون نے سکھ کی سانس لی، اور آئندہ کے لیے بھی اس نے امید کی کہ اب اس لڑکے کا کام تمام ہو چکا ہے، اب ہم سکھ کی سانس لیں گے۔ بادشاہ کا اس نے شکریہ بھی ادا کیا، اور ساتھ ہی اس نے بادشاہ سے دو تین سوال کر دیے۔ کہتی ہے، بادشاہ جب آپ میرے گھر میں آئے ہیں، میں نے دو تین چیزیں نوٹ کی ہیں، ذرا ان کی آپ مجھے وضاحت کریں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوئے، آپ نے کہا یہ دیا بجھا دو، اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے جب اس لڑکے کے چہرے کو دیکھا، آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے فوراً پانی مانگا۔ تو یہ تین چیزیں میں نے عجیب دیکھی ہیں، مجھے عجیب لگی ہیں، مجھے ان پہ تعجب ہوا ہے، تو آپ مجھے ذرا ان کی وضاحت کر دیں، یہ کیا ہے، ان میں راز کیا ہے۔ بادشاہ نے اسے سمجھایا اور اسے بتایا کہ یہ راز کی باتیں ہیں، انہیں راز رہنے دو، انہیں مت چھیڑو۔ اس عورت نے، اس خاتون نے ضد کی، کہا نہیں آپ مجھے بتائیں۔ تو جب اس نے ضد کی تو بادشاہ نے پھر اسے بتایا، میں نے جو کہا تھا دیا بجھا دو، اس لیے کہا کہ کہیں بھتیجے کا چہرہ دیکھ کے میرے دل کے اندر جذبہ رحم نہ جاگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھتیجے کا چہرہ دیکھوں تو میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکوں، اس لیے میں نے کہا دیا بجھا دو۔ اور دوسرے نمبر پہ جب میں نے اس لڑکے کا چہرہ دیکھا تو وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، کوئی اور تھا، بس ایسے ہمارا نام استعمال کرتا تھا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا خون ابھی اتنا گندا نہیں ہوا کہ کسی غریب کو جا کے تنگ کرے، اس کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، اس لیے میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ اور تیسرے نمبر پہ میں نے فوراً پانی مانگا۔ یہ اس لیے مانگا کہ پہلے دن جب تو میرے پاس آئی تھی، تو نے آ کے مجھے بتایا کہ میں غریب خاتون ہوں، بیوہ خاتون ہوں، اور میرے گھر میں جوان بیٹی ہے، رات کو تیرا نالائق بھتیجا ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، گھر میں گھس آتا ہے، تو اسی دن سے نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ آج اس بدبخت لڑکے کا کام تمام ہو چکا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے،
تو اب میرا اتنا تو حق بنتا تھا کہ میں پانی کے چند گھونٹ پی لیتا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ رب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھا، اس پہ عمل کیا، انصاف کے تقاضے پورے کیے، عدل کیا، انصاف کیا، مظلوموں کے ساتھی رہے، بے سہاروں کے سہارا بنے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کا نام بھی باقی ہے، ان کا ذکر بھی باقی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین۔